انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مودی کا سب سے بڑا ہواری امت شاہ بڑی غلطی کر بیٹھا، چین کے خلاف بات کرنا مہنگی پڑ گئی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی وزیر داخلہ امت شاہ سے ناراض ہو گئے، دلی میں ہنگامی طور پر بلا لیا۔ چین اب دنیا کی سپر پاور اور چند منٹوں میں دلی پہنچ سکتا ہے، راجناتھ کے بعد امت شاہ کی دھمکیاں۔ بی جے پی کی حکومت لداخ اور اکسائی چین کے معاملے پر اب خون کے آنسو نکالنے لگی۔ بھارتی آرمی چیف کا چین سے جنگ کرنے سے انکار، مودی پر خوف کے بادل منڈلانے لگے۔ بھارتی وزراء نے اپنی فوج کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے چین کو جنگ کا پیغام دے دیا۔ مودی کے اپنے وزراء کی غلطیاں اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ مودی کے گودی میڈیا کی لفظی جنگ حقیقی جنگ میں تبدیل ہوگی۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مودی کے انتہا پسند وزراء نے چین کو کون سی دھمکی دی، جس کے بعد لداخ میں ایک بار پھر سے بھارتی فوج پر مصیبت کا ایک بڑا پہاڑ آن گرا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین اکرام، مودی کے ہواری راجناتھ کے بعد بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی بڑی غلطی ہو گئی۔ بھارت پر ایک اور بڑی مشکل ٹوٹ پڑی ہے۔ مودی سرکار کے اپنے ہی وزراء نے اکھنڈ بھارت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ امت شاہ نے بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہوئے چین کو جنگ کے لیے بلاوا دے ڈالا۔ اپنی ناکام عسکری قیادت کو دیکھ کر مودی کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ بھارت نے جنگی جنون میں مبتلا ہو کر چینی سپاہیوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا۔ بھارت نے کشمیر کے معاملے پر پنگا لے کر اپنی موت کو خود ہی دعوت دے ڈالی۔ چین کو اب شکست دینا بھارت کے لیے ایک بڑا ڈراؤنا خواب بن گیا۔ بھارتی سرحد پر چین کے فوجیوں کی تعداد میں ایک بار پھر سے اضافہ ہونے لگا۔ بھارت اپنے خوف کو دنیا سے چھپانے کے لیے جنگ کی بڑکیں مارنا شروع کر دی۔ بھارتی فوج ہائی الرٹ اور مودی کا زوال شروع ہو گیا۔ مودی کا گودی میڈیا جو ہمیشہ مودی سرکار کا راگ الاپتا تھا، اب خون کے آنسو رونے لگا ہے۔ ناظرین اکرام، بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے بھارتی فوج کو چین کے ساتھ مکمل طور پر جنگ شروع کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امت شاہ نے بھی چین کو جنگ کا پیغام دے کر اپنی موت کو خود ہی دعوت دے دی۔ بین الاقوامی میڈیا میں آنے والی اطلاعات کے مطابق مودی کے انتہا پسند وزراء نے بھارت کو تباہ کرنے کی ٹھان لی ہے اور چین کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بجائے سرحدی کشیدگی کو مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات پوری دنیا پر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مودی سرکار اپنی شرپسند پالیسیوں کی بنا پر بھارت کو اس تباہی کے دہانے پر لے آئی ہے، جہاں سے اب پیچھے دوبارہ مڑنا ناممکن ہو گیا۔ بھارت نے ہمیشہ سے سرحدوں پر اشتعال انگیزی سے کام لیا، اور یہ سرحد چاہے پاکستان کی ہو یا پھر چین کی۔ سرحدی تنازعات کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران بات چیت کے کئی دور ہوئے، لیکن ابھی تک کوئی بھی نتیجہ خیز بات سامنے نہیں آ سکی۔ اس وقت چین اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان 1962 میں ایک بار خون ریز جنگ بھی ہو چکی ہے، جس میں چین کو فتح اور بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد 1965 اور 1975 میں تشدد اور جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ناظرین کرام، اب یہ چوتھا موقع ہے کہ دونوں ممالک کی سرحدوں پر ایک بار پھر سے کشیدگی شروع ہو چکی ہے۔ 15 اور 16 جون کی درمیانی شب کو LAC پر ہونے والی اس جھڑپ میں بھارتی فوج کے کرنل سمیت 20 جوان ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارتی سرکار کے بعد مودی کا گودی میڈیا بھی اس جنگ میں کود پڑا ہے اور کشیدگی کو کم کرنے کی بجائے مزید اشتعال انگیزی دلانے لگا۔ بھارتی میڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ چین اپنے ہمسائے ممالک کے لیے ایک بہت ہی بڑا بدماش ثابت ہوا ہے، جو دوسرے ممالک پر بھی اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ چین کے ہر ایک کے ساتھ جنگی اور سرحدی تنازعات چل رہے ہیں، جس کے لیے وہ ہر ایک کے ساتھ جنگ شروع کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ چین اور بھارت کی سرحد پر جھڑپیں معمول بنتی جا رہی ہیں، کیونکہ ایسے تنازعات کو حل کرنے کے لیے قانونی لاہ عمل بڑی حد تک غیر مؤثر ثابت ہوا ہے، جس کی وجہ سے LAC سرحدی تنازع کے سبب متنازع پہلو کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ اگر عالمی سیاسی صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ صرف ایک سرحدی تنازع نہیں ہے، بلکہ اس علاقے کا محل وقوع اس علاقے کو چین اور بھارت کے علاوہ پاکستان کے لیے بھی نہایت اہم بنا دیتے ہیں۔ ایک جانب یہ علاقہ پاکستان اور چین کے مابین فوجی تعاون کے لیے ضروری ہے، تو دوسری جانب بھارت کے لیے یہ چین کے زیر کنٹرول اکسائی چین تک ممکنہ رسائی تک کا واحد ذریعہ ہے، جسے وہ اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، بھارت نے 2019 میں کشمیر میں کیے جانے والے اقدام کے تحت کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے کشمیر کے ساتھ لداخ کی متنازع حیثیت کو ماننے سے انکار کر دیا اور دفاعی کنٹرول حاصل کر کے اس کو بھارتی علاقہ قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ بھارت یہ بھی بار بار دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا علاقہ بھی بھارت کا حصہ ہے، اور بھارت کی انتہا پسند حکومت نے جو نئے نقشے جاری کیے ہیں، ان میں یہ علاقے غیر متنازع طور پر بھارت کا حصہ دکھائے گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، مودی سرکار کو چین اور پاکستان کے ساتھ بار بار شرانگیزی شروع کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ مودی سرکار کے وزراء نے ہمیشہ خطے میں امن کی راہ کو ہموار کرنے کی بجائے جنگی جنون کو پروان چڑھانے کی خاطر سرحدی تنازعات اور اشتعال انگیزی کو مزید ہوا دی ہے۔ ان کاموں کے لیے راجناتھ سنگھ اور امت شاہ کا نام سیر فہرست ہے۔ تازہ ترین آنے والی اطلاعات کے مطابق مودی کے سب سے اہم ہواری امت شاہ نے چین کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا اکھنڈ بھارت اب چین کے ساتھ مکمل طور پر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر چین چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کرے تو اس کے لیے اب چین نتائج کے لیے بھی تیار رہے۔ امت شاہ کا یہ حالیہ بیان اس وقت سامنے آیا جب چین کے صدر نے اپنی فوج کو بھارت کے ساتھ کسی بھی ممکنہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم جاری کیا ہے۔ امت شاہ نے یہ سخت ترین بیان چینی صدر کے بیان پر رد عمل کے طور پر دیا ہے۔ چین کے صدر نے ایک فوجی اڈے کے دورے پر اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے انہیں مکمل طور پر الرٹ رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وہ دشمن کے ممکنہ وار کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔
नाज़रीन इकराम, मोदी के वजीर अमित शाह ने चीन के सदर के बयान पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि हम अपनी जमीन के एक एक टुकड़े की हिफाजत करने के लिए चौकन्ना हैं। इसे हमसे कोई भी दुनिया की ताकत नहीं छीन सकती। हमारी फौज और सियासी क़यादत मुल्की खुद मुख्तारी और सरहदी दिफा की सलाहियत रखती है। अमित शाह ने कहा कि ये कौम हमेशा जंग के लिए तैयार रहती है, क्योंकि फौज की तश्कील का मकसद भी यही होता है कि हम किसी भी तरह की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। इसलिए भारत के दिफाई दस्ते हमेशा तैयार हैं। नाज़रीन इकराम, ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि अमित शाह पहले भी मशरकी हमसाया ममालिक के खिलाफ बयान दाग चुके हैं। रवां साल जुलाई में अमित शाह ने भारत के पार्लियामेंट के इजलास में कहा था कि जब भी जम्मू कश्मीर के बारे में बात करना होगी जिस पर पाकिस्तान अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है और अक्साई चंद जिसे चीन ने हथिया लिया है, मैं इन दोनों इलाकों की खातिर अपनी जान भी देने से गुरेज नहीं करूंगा। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि भारत अब पूरी तरह से जंगी जुनून में पागल हो चुका है और इसी आग में जलते हुए भारत ने चीन के एक फौजी को भी अगवा कर लिया और मजीद इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा किया है। नाज़रीन इकराम, चीन ने लद्दाख और गुलवान में मोदी को शिकस्त देने के बाद एक और अहम कदम उठाने का फैसला किया है, जिससे भारतीय वानों में हलचल सी मच गई। मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर भारत की तबाही का सबब बन गई है, जिसने मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर तनहा करके रख दिया। चीन ने भारत को सफ़े हस्ती से मिटाने की मनसूबा बंदी को अमली जामा पहनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। चीन अब भारत को मौत के मुंह में धकेल कर ही दम लेगा। लद्दाख और गुलवान में होने वाली हालिया लड़ाई के बाद भारत और चीन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। ऐसी सूरत हाल में अब चीन की जानब से नई हिकमत अमली का आगाज कर दिया गया, जिसके तहत गुलवान और लद्दाख के अगले महाजों पर नई मोर्चा बंदियों को शुरू कर दिया गया है और भारी तादाद में दिफाई साजो सामान को भी पहुंचा दिया गया है। मोदी सरकार ने चीन से टक्कर लेकर अपनी मौत को खुलेआम दावत देने के बाद मोदी ने अपनी जान को बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। लेकिन अब इस सूरत हाल में मोदी सरकार को अंदरूनी तौर पर कोई जमात साथ देने को तैयार नहीं और न ही बैरूनी तौर पर भी कोई मुल्क भारत की सपोर्ट करने को तैयार है। नाज़रीन इकराम, चीन ने भारत को पहले ही खबरदार कर दिया था कि अगर इसने कश्मीर और लद्दाख की खसूसी हैसियत को दोबारा से बहाल नहीं किया तो वो कश्मीर में भी अपने फौजी उतार देगा। लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो चुका है। शायद आने वाले चंद दिनों में कश्मीर में चीनी फौजियों की आमद शुरू हो जाए, क्योंकि भारत बातों से नहीं लातों से मानता है। चीन ने अब कश्मीर में फौजी उतारने का ऐलान कर दिया, क्योंकि भारत के कश्मीरियों के खिलाफ बढ़ते हुए अज़ाइम से चीन को ये बात समझ आ गई है कि अगला हदफ भारत का लद्दाख का इलाका होगा, जिसमें जबरदस्ती भारत अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सरहदी इलाकों पर कब्जा करना भारत का पुराना वतीरा है और भारत हर वक्त इस मौके में होता है कि किसी तरह से वो इन सरहदी इलाकों को अपना बना ले। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।